پھر فون آ جائے گا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پہلے 15، پھر 10، قیام میں 25 کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کہاں جائے؟ رکوع میں. رکوع میں جانے کے بعد پھر رکوع میں کیا پڑھتے ہیں تسبیح؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لیں. پھر رکوع میں ہی 10 مرتبہ پھر پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنے مرتبہ؟ 10 ٹائمز، 10 مرتبہ. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر کہاں جائے؟ سیدھے کھڑے ہو جائیں قیام میں. ہماری عادت یہ ہوتی ہے، پچھلے بار بھی نماز کا طریقہ ہم نے سکھایا تھا، اکثر بہنوں کا یہ ہوتا ہے رکوع سے آئی نہیں آئی کہ فوراً سجدے میں چلی جاتی ہیں، جبکہ پیٹھ سیدھی کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے اچھی طریقے سے. تو پیٹھ سیدھی کریں، سیدھے کھڑے ہو جائیں، ابھی سجدے میں نہیں جائے. اب کھڑے ہو کے پھر 10 مرتبہ پڑھیں. کتنے ہوا؟ پہلے 25 ہوا تھا، رکوع میں 10، کتنے ہوئے؟ 35. پھر رکوع سے کھڑے ہو کے 10 مرتبہ وہی تسبیح، کتنے ہوئے؟ 45. اور پھر سجدے میں جائے اللہ اکبر کہہ کے. پھر سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 ٹائمز. اس کے بعد پھر سجدے میں ہی تسبیح 10 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 10 مرتبہ. پھر سجدے سے اٹھ کے سیدھے بیٹھنا ہے، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ 10 ٹائمز پھر تسبیح پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ. پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے، تو کتنا ہوا؟ پھر 10 ٹائم پڑھنا ہے تسبیح کے ساتھ. سبحان ربی الاعلیٰ ضرور پڑھنا ہے، لیکن پہلے سجدے کی جو تسبیح جو پڑھتے ہیں تسبیح وہ بھی پڑھنا ہے. اس کے بعد 10 مرتبہ. یہ کل ملا کے ایک رکعت میں 75 ٹائمز، 75 بار. ایک رکعت میں 75 بار تسبیح ہوں گی، اور کل ملا کے یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 300 ٹائمز پڑھنا ہے 4 رکعت میں. ایک رکعت میں 75 بار، 2 رکعت میں 150 150، اور 4 رکعت میں کتنا ہوا؟ 300. اس طریقے سے نماز ادا کرنا ہے. اب دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہو تو اب ثنا نہیں پڑھنا ہے. اب سیکنڈ رکعت میں ثنا تو نہیں ہے، اب سیدھا کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نا. تو ابھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے. کھڑے ہوتے سے قیام میں کیا کریں گے؟ اسٹارٹ میں ثنا نہیں ہے، اب دوسری رکعت میں ثنا نہیں ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ پھر سے تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کتنے مرتبہ پڑھیں گے؟ اب پھر 15 ٹائمز، 15 بار. اسٹارٹ میں پہلے ثنا کے بعد 15 بار پڑھا تھا، ابھی ثنا نہیں ہے. دوسری رکعت میں سیدھا 15 ٹائم 15 بار تسبیح پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر سورت پڑھنا ہے سورہ اخلاص، اور جو بھی سورت یاد ہو آپ کو، 4 صورتیں الگ الگ. ایک سورت اب سورہ اخلاص پڑھ لیں. پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھا تھا، تو اب کیا پڑھے؟ سورہ اخلاص پڑھ لیں. اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر اب 10 ٹائم 10 مرتبہ پھر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر کتنے ہو گئے؟ 25 مرتبہ. کھڑے ہونے میں 25 مرتبہ، پہلے سورہ فاتحہ کے پہلے 15 مرتبہ، سورت ختم ہونے کے بعد 10 مرتبہ. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. کھڑے ہونے اسٹینڈنگ ٹائم میں کتنا؟ 15 ٹائمز. اور پھر رکوع میں گئے، جو ابھی آپ کو سکھایا، رکوع میں گئے تو پھر 10 مرتبہ. پھر رکوع سے کھڑے ہوئے اسٹارٹ، پھر 10 مرتبہ. پھر رکوع سے پھر سجدے میں گئے، پھر 10 مرتبہ. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے پھر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ. اس طریقے سے پھر 15 ٹائم، پھر 75 ٹائم ہو جائے گا. اس طریقے سے 4 تو کھڑے ہو کے تو 25 رہے گا. تو اس طریقے سے چاروں رکعت میں کتنا ہوا؟ 300 مرتبہ ہماری تسبیح نے اس میں پڑھی. یہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز. اس طریقے سے صلاۃ التسبیح ادا کرنا ہے. اور اس کا ٹائم کون سا ہے؟ صحیح اس کا پڑھنے کا مستحب ٹائم ہے زوال کے بعد، 12:30 بجے کے بعد سے، یعنی ظہر کے پہلے پڑھیں. ہمیشہ جب بھی پڑھیں، اس کو رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی ٹائم جو
غروب کے ٹائم اور سورج نکلنے کے ٹائم یا غروب کے ٹائم، اس ٹائم نماز سجدہ نہیں ہے، اور ایک زوال کے ٹائم، یہ 3 ٹائموں کو چھوڑ کے آپ اس کو رات میں پڑھے، تہجد کے ٹائم پڑھے، فجر کے بعد میں اشراق میں پڑھ سکتے ہو، لیکن اصل صحیح ٹائم اس کا جو پڑھنے کا ہے وہ زوال کے بعد. زوال کے بعد جو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو ظہر کی نماز کے پہلے صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سب پڑھیں. تو اس طریقے سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و تسبیح کا اب طریقہ ہو گیا. اب اس کے بعد میں اب آپ کو پھر ایک نفل نماز سکھاتے ہیں، وہ ہے صلاۃ الحاجت کی نماز. آواز آ رہی ہے؟ صلاۃ الحاجت کی نماز. تو صلاۃ الحاجت کس طریقے سے، صلاۃ الحاجت کیسے پڑھنا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمیشہ آپ کی عادت رہی کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی پرابلم آ جاتی، پریشانی آ جاتی، اور پریشانی کو تو اللہ کے سامنے ہی رکھنا ہے نا، اپنی حاجت اللہ کو بتانا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ کو بتانا ہے. تو اس کے لیے طریقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا. تو صلاۃ الحاجت کو کس طریقے سے آپ پڑھتے؟ آپ صلاۃ الحاجت اس طریقے سے پڑھتے کہ آپ 2 رکعت کی نیت باندھتے. صلاۃ الحاجت کیسی؟ 2 رکعت نماز نفل، 2 رکعت کی نیت باندھتے، اور 2 رکعت کی نیت کرنے کے بعد جیسی نفل نیت باندھتے ہیں ویسی نیت باندھنا ہے. اور اس کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ پہلی رکعت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ رہا صلاۃ الحاجت پڑھنے کا کہ آپ پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد جیسے ثنا پڑھتے، پھر اعوذ پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھے. سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی، اگر یاد ہے تو. نہیں ہے تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں. لیکن یاد ہے تو آیت الکرسی پڑھیں پہلی رکعت میں. میرے آقا کا طریقہ یہ رہا کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھتے، اور پھر دوسری رکعت میں تینوں قل پڑھتے. تینوں قل هو اللہ احد، دوسرے قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس. یہ تینوں قل پڑھتے. پھر جب سلام پھیر لیا تو سجدے میں جا کے پھر دعا مانگی. اپنی جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہم کو درپیش ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی رزق کی کمی ہے یا قرض ہے یا پریشانی ہے، جو بھی ہماری حاجت ہے اللہ سے مانگنا ہے، تو اس کو پھر سجدے میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں اس حاجت کو رکھتے، دعا مانگتے. مشائخ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس نماز کو پڑھا ہمیں بے حساب فائدہ ملا، ہماری جائز دعائیں قبول ہو گئی. تو اس طریقے سے یہ صلاۃ الحاجت کی نماز ہے. اب ایک نماز اور سیکھ لیں. وہ کون سی ہے؟ صلاۃ الایصال ثواب. ایصال ثواب. اس میں بڑی پیاری بات ہے کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس کہا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. بولے کیا چیز کا ڈر لگتا ہے؟ کہا مرنے کا ڈر لگتا ہے. بولے کیوں؟ مرنا تو سب کو ہے، پھر ڈر کیوں لگتا ہے؟ کہا بس لگتا ہے عمر ہو رہی ہے، نہ جانے کب، پہلے اتنا نہیں لگتا تھا لیکن اب لگنے لگا ہے. عمر ہو رہی ہے، نہ جانے کب بلوا آ جائے، کب موت کا فرشتہ آ جائے، کب بلوا ہو جائے، تو ڈر لگا رہتا ہے. ان بزرگ نے کہا ڈرا نہ کرو، بس اتنا کرو کہ آپ کو ڈر کیوں لگتا ہے. کہا کہ اعمال اور نہ جانے کیا ہوں گا مرنے کے بعد. کہا نماز تو پڑھتے ہو نا؟ کہا ہاں پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، جس قدر پابندی شریعت کی کرنا ہے میں سب کرتا ہوں، تو پھر ڈر کیسا؟ کہنے لگتا ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا طریقہ ایک بتایا، وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں. طریقہ اتنا پیارا بتایا. انہوں نے کہا کہ ایک بات سنو، کبھی ایسا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوست ہے جو بامبے میں رہتا ہے. آپ کا کوئی دوست ہے بامبے میں رہتا ہے اور آپ ناگپور میں رہتے ہو. وہ آپ کے لیے روز کچھ نہ کچھ کوریئر کرتا ہے، گفٹ کرتا ہے، کوئی گفٹ بھیجتا ہے آپ کے لیے.
کبھی بوکے آ رہا ہے، کبھی پھول آ رہے ہیں، کہ سمجھ لو دوسرے اس میں رہتا ہے، باہر کنٹری میں رہتا ہے، کہیں وہاں سے وہ کچھ بھیجتا ہے آپ کے لیے گفٹ، تو کیسا لگتا ہے؟ کہا بہت خوشی ہوتی ہے. اگر ایسا کوئی دوست ہوگی جو ہمیں کچھ گفٹ بھیجا کرے باہر کنٹری سے یا باہر شہر سے، تو کیا ہوتا ہے؟ گفٹ ملنا، تحفہ دینا اور تحفہ لینا دونوں سنت ہے. تحفہ دینے سے محبتیں بڑھتی ہے. تو کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دوست آپ کا تحفہ بھیج رہا ہے اور تحفہ روز آپ کے پاس میں آتا ہے، ایک دن خبر آئی کہ وہ خود ہی آ رہا ہے آپ سے ملنے، تو کیا کرو گے؟ کہا میں تو بہت خوش ہو جاؤں گا نا. اس کے جیسی پتہ لگے گا کہ وہ بتائے گا کہ میں ملنے آ رہا ہوں، جو روز تحفہ بھیجتا تھا وہ ملنے آ رہا ہے، تو پھر میں اس کے لیے طرح طرح کے پکوان بنواؤں گا، گھر کو سجاؤں گا کہ بھائی میرا وہ دوست آ رہا ہے. تو یہی مثال ہے. کہا ایک عمل بتاتا ہوں، موت سے ڈر ختم ہو جائے گا. 5 ٹائم نماز تو پڑھا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، حقوق العباد، حقوق اللہ نبھایا کرو، اور ساتھ میں ایک عمل یہ کیا کرو. کیا کیا کرو؟ 2 رکعت نماز نفل، 2 رکعت نماز نفل ایصال ثواب کی نیت سے پڑھا کرو، جس میں کیا؟ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر کیا کریں؟ جب 2 رکعت ہو گئی سلام پھیرا، تو اس میں اللہ کی بارگاہ میں یوں ہاتھ بلند کرے اور کہے اللہ، مناجات کرے اللہ سے، اللہ کی ثنا بیان کرے اور کہے مولا اس نماز میں غلطیاں ہوں تو معاف کر، اور اس نماز کو تحفہ بنا کے، اے اللہ یہ تحفہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، تمام نبیوں فرشتوں کی بارگاہ میں پہنچا، تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پہنچا، تمام خلفائے راشدین کی بارگاہ میں، جتنا آپ کو آتا ہے بولنا. اتنا نہیں آتا ہے تو بس اتنا تو ہے کہ آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تمام مومن مومنات اور مسلمات کی بارگاہ میں پہنچا دے، اور تمام میرے مرحومین رشتہ داروں کی بارگاہ میں بالخصوص نام لے لے، جن کے والدین نہیں ہیں ان کے پاس، ہمارے نانا نانی، دادا دادی، ہماری والدہ، ہمارے والد، ہماری بڑی بہن، ہم جو اس دنیا سے فوت ہو گئے، چلے گئے، ان کی بارگاہ میں اللہ یہ تحفہ بنا کے پہنچا دے. روز کا یہ عمل رکھے، روز کا یہ تحفہ بھیجے، پھر کیا ہوگا؟ 1 مرتبہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، مطلب آقا نے فرمایا 1 قرآن پاک، 2 رکعت میں 2 قرآن ختم کیے، اور 2 قرآن ختم کر کے کہاں بھیجا؟ تمام مرحومین کو، تمام ولیوں بزرگوں سے پہنچا کے پھر تمام امت محمدیہ کے مرحوم مرحومات کو پہنچا دیا. وہ ایصال ثواب اتنا زبردست ہے کہ وہ ہماری جو کوشش ہے، جو ہماری کوشش ہے، جو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت، اتنا نہیں، اللہ تیری شان کا واسطہ، اپنے شان کے مطابق عطا کر. وہ ملٹیپل ہوتا ہوا جاتا ہے تو بہت زیادہ ملٹیپل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ کر جاتا ہے، اور وہ سب کو پہنچتا ہے ہمارے مرحومین کو. تو وہ روز کیا کرتے ہیں؟ اس سے 2 فائدے ہیں. جب تحفہ روز آتا ہے نا، جس کی طرف سے تحفہ آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے دعا کرتے ہیں نا، اللہ اسے اچھا رکھے، دعا نکلتی ہے نا، اللہ اسے خوش رکھے. تو مرحومین کے بعد جب تحفہ پہنچتا ہے تو مرحومین قبروں میں تحفہ بھیجنے والے کے لیے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ وہ ہمیں بھولا نہیں ہے، وہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی ہمیں بھولی نہیں ہے، وہ ہمیں یاد کرتی ہے، اللہ اسے خوش رکھ، اس کی زندگی کو پرسکون بنا، اسے خوشیاں دے. ان کی دعا سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی سہل ہو جاتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور وہ تحفے جاتے رہتے ہیں. اور جب پھر ہمارے جانے کا ٹائم ہوتا ہے نا، جو بھی آیا ہے وہ جانا ہے، پھر مرنے سے کیا ڈرنا ہے؟ زندگی مانگو عبادت کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، کہ جو کچھ رہ گیا ہے اللہ اچھے کام ہم نپٹائیں اچھے سے. کسی کی حق تلفی ہو گئی تو معافی مانگ لے اس سے، کسی کو ستایا ہے تو معافی مانگ لے، کسی کا حق کھا لیا تو اس کا حق اس کو دے دے. یہ جب چلتے رہیں گا نا تو پھر جب موت آئیں گی نا تو
فرشتے کہیں گے مطمئن نفس نکل جا، یا ایھا النفس مطمئنہ، اور وہ مطمئن نفس بڑے خوشی کے ساتھ، جس طریقے سے پھول، گلاب کے پھول سے شبنم کا قطرہ گر جاتا ہے نا، اتنا آسانی کے ساتھ موت ہوتی ہے. وہ مطمئن ہوتی ہے، وہ تیار رہتی ہے ہمیشہ اپنے اللہ سے ملنے کے لیے. تو پھر وہ آسانی سے نکلتی ہے. اور پھر جانا کہاں ہے؟ جن کو تحفہ پہنچاتے تھے نا، وہی تو سب استقبال میں کھڑے رہیں گے، وہی تو منتظر ہوں گے کہ آج وہ خدا آ رہا ہے، آج وہ خدا آ رہی ہے. دو ہی تو جگہ ہے وہاں پہ، ایک علین یا سجین. علین مطلب اچھے لوگوں کی روح ہے، جہاں اللہ کے جنتی بندے جہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں عالم برزخ. اور ایک جہنم والے. تو جہنم اگر اچھے کام کرتے رہیں گے تو جہنم سے پھر کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیں بچا لے. پھر جنہیں بھیجتے تھے تحفے، انہی کے پاس پھر مل جانا ہے. پھر اپنے ماں باپ مل جانے ہیں، پھر اپنے بھائی بہن مل جانے ہیں، پھر جو پہلے جا چکے ہیں ان کے پاس مل جانا ہے، اور جو رہ گئے وہ بھی تو آنا ہے. پھر موت سے کیا ڈرنا ہے؟ اس لیے ایصال ثواب کرتے رہیں. اپنے جیتے جی جتنا ہو سکے صدقہ خیرات مرحومین کے نام سے کرتے رہیں. اپنے جیتے جی 2 رکعت نماز کو تو پابندی سے اپنے اوپر لازم کر لیں. پابندی سے 2 رکعت نفل نماز کو. اور اس کا وقت میں نے ہمیشہ سے یہ کیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی عطا کے بنا ہم نہیں کر سکتے، کہ 2 رکعت نماز ظہر کے ٹائم ہم بہت پرسکون ٹائم میں ہوتے ہیں. ظہر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو ظہر میں ایک پابندی سے 2 رکعت نماز جو نفل ہے اس کو بنا لی ہے ایصال ثواب کی. اور ایصال ثواب کر لیں. مغرب میں ہمارے بچے اچھے رہے، خوش رہے، ان کی پریشانیاں مشکلیں دور ہو جائے، وہ صلاۃ الحاجت کے لیے بنا لیں. یہ 2 ٹائم یہ نمازوں کا ہو گیا الگ سے نماز کے بعد. اور عشاء کے بعد پھر ایک نماز ہے نفل نماز، وہ ہمارے لیے. وہ کون سی؟ صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستغفار، استغفار کی نماز، توبہ کی نماز. دن بھر ہم سے کتنے گناہ سرزد ہو گئے، کتنے گناہ ہم نے کر لیے. جان بوجھ کے کر کے توبہ کرنا توبہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کی رحمت کے ساتھ مذاق اڑانا ہے. گناہ پہ رک جانا کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں ایسا کام نہ کروں، میرا رب ناراض ہو جائے، ایسا کوئی کام میں نہ کروں. پھر بھی ہو گیا، بندہ تو ہے ہی گناہوں کا پتلا. گناہ ہو جاتے ہیں، کیے نہیں جاتے. اب دن بھر ہو گئے، جو بھی ہو گئے معلوم بھی نہیں پڑا کیا کیا گناہ ہو گئے. تو اب گناہ جو ہو گئے اس کی توبہ کے لیے رات میں سونے کے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد سونے کے پہلے کیا نماز پڑھے؟ 2 رکعت نماز صلاۃ الاستغفار کی پڑھے، نفل نماز. وہ صلاۃ الاستغفار کی بھی نیت یہ ماننے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، آپ کو استغفار نہیں اگر بولنا آ رہا ہے کسی کو تو کہ میں صلاۃ التوبہ پڑھتی، توبہ بھی یاد نہیں آ رہی تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں. نیت کو اللہ جانتا ہے. 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی نیت باندھیں، اور دونوں رکعت میں کیا پڑھیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں. پھر 2 قرآن، پھر 2 قرآن پڑھ کے پھر سجدے میں جا کے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت نماز کے بعد سجدے میں جا کے اپنے دن بھر کے گناہوں کی اللہ سے رو رو کے توبہ کرے، معافی مانگے کہ مولا مجھ سے نہ جانے کس کا دل دکھ گیا، معاف کر دے، کس کا کیا کیا گناہ ہو گئے تو جانتا، معاف کر دے. جو میں گناہ جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف کر دے، جو انجانے میں کیے وہ بھی معاف کر دے. اے اللہ سارے گناہوں کو میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں. اس طریقے سے توبہ کر لیں. یہ توبہ کی نماز، یہ توبہ کی نماز ہے. اگر اس رات میں موت آ جائے نا، اس رات میں توبہ کی نماز پڑھنے کے بعد موت تو کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا کب آج سانسیں ملی ہے، کب بند ہو جائے. تو رات میں جب اگر موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ توبہ پہ ختمہ ہوگا نا. توبہ کر کے مرے نا. اور توبہ کر کے جس کو موت آ جائے، توبہ پہ موت آ جائے، کلمے والی موت نصیب ہو جائے، اس سے بہترین، اس سے بڑھ کر اچھا بندہ کون ہوگا؟ کتنا خوش قسمت بندہ ہو جس نے اپنے مرنے کے پہلے توبہ کر لی. اس لیے روز ان نمازوں کی پابندی کر لے، صلاۃ التوبہ کی، صلاۃ الحاجت کی، صلاۃ الایصال ثواب کی. اپنی فجر میں، فجر کی نماز کے بعد پھر اشراق کی، چاش کی، اوابین کی.
اوابین کی جو بھی نماز ہے نا وہ بھی مغرب کے بعد میں ہے، اور مغرب کے بعد میں اس کو بولتے ہیں توبہ کرنے والوں کی نماز. اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. 6 رکعت نماز ہے وہ اوابین کی نماز. اس کو مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت چھوڑ دیں، 3 فرض اور 2 سنت پڑھیں، اور پھر 2 نفل چھوڑ دیں، سنت نہیں چھوڑیں، 2 نفل آخر کی چھوڑ کے 6 رکعت نماز کی ایک ساتھ بھی نیت باندھ سکتے ہیں. اور 6 رکعت کی نہیں تو پھر 2 رکعت کر کے نیت باندھ لیں، اور 6 رکعت اوابین کی نماز ادا کر لیں. عشاء کے بعد صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، اور رات میں پھر آپ سب سے امپورٹنٹ نماز، ساری نفل نمازوں کی سے میں سب سے زیادہ ثواب والی نماز کون سی ہے؟ وہ ہے تہجد کی نماز. تہجد کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم خواب میں ہوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، عشاء اس کا وقت کون سا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد نیند لگ جانے کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد نیند لگ گئی، پھر جب نیند کھلی تو وہ تہجد کا وقت ہے. چاہے آپ نے عشاء اول وقت میں پڑھ لی، اب آپ کی 11 بجے نیند کھل گئی، پڑھی تو آپ 10 بجے سوئے تھے، 11 بجے نیند کھل گئی، اب آپ کا تہجد شروع ہو گیا. لیکن افضل وقت اس کا ہے آخری پہر. کون سا؟ جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے نا، صبح صادق بولتے ہیں اس کو، جو ایک دم سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل ملتا ہے نا ماہ رمضان میں، تو ویسے نماز کے اوقات کی بھی ایک بک ملتی ہے، ایک ٹائم ٹیبل ملتا ہے. اور آج کل تو سب کے پاس میں موبائل ہے، یوٹیوب پہ بھی اپنے ایریا کا فجر کی سحری کا وقت ختم یا فجر کا وقت شروع کب ہوتا ہے یہ دیکھ لیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا فجر شروع کہاں سے ہو رہی ہے. تو جتنے بج کے جیسے 4:45 سے یہاں شروع ہو رہی ہے دبئی میں، 4 کتنا 45، 4:45 میں فجر کی اذان ہو جاتی ہے. 4:45 کے پہلے کیا کریں؟ کم سے کم 4 o'clock کو، 4 بجے، 4 نہیں تو 4:30 بجے اٹھ جائے، فجر کی نماز کے 15 منٹ پہلے اٹھ جائے، نہیں زیادہ ہو رہا ہے تو. لیکن اٹھیں آدھا گھنٹہ پہلے تو اٹھے تو اور اچھا ہے. اور پھر جب تھوڑا اٹھوں گے نا پھر زیادہ جلدی جلدی اٹھنے لگوں گے، اس میں لطف آئے گا. اس کا جو مزہ ہے نا کسی نماز میں وہ مزہ نہیں، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت وقت رات کے آخری حصے میں آسمانی یہ دنیا کے یہ پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے، اور اس کی رحمت پکارتی ہے کون مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. وہ ندائیں آتی ہے اللہ کی جانب سے، ہے کون بخشش مانگنے والا جس کو میں بخشش عطا کروں، ہے کون روزی مانگنے والا جسے میں روزی عطا کروں، ہے کون شفا مانگنے والا جسے میں شفا عطا کر دوں، ہے کون پریشانیوں سے نجات مانگنے والا، ہے کون اپنی حاجتیں مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ندائیں تہجد کے وقت میں آتی رہتی ہے، اور کب تک آتی ہے؟ فجر کی وقت شروع ہونے تک. اور اس وقت میں ہم غفلت میں شیطان ہمیں سلائے رکھتا ہے اور ہم سوتے رہتے ہیں، اور سو کے ہم اتنی امپورٹنٹ جو اللہ پکار رہا ہے دینے کے لیے، جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دینا ہے، رزق اسی کو دینا ہے، وہ سب کچھ دینے پہ قادر ہے. اور ہم بندوں سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے. اللہ پکار رہا ہے، کون ہے مانگنے والا؟ دو، مانگو میں دینے کو تیار ہوں. اور اس وقت ہم میٹھی نیند میں سوئے ہوتے ہیں. کئیوں کا حال تو یہ کہ فجر پہ بھی سو جاتے ہیں. تو اس وقت سوئے نا، فجر کی اذان کے کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، وضو کرے، اور اچھے سے کم 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھے. اس میں کیا پڑھے؟ تہجد کی نماز کے لیے 2 رکعت، زیادہ تو 8 رکعت پڑھنا ہے، 12 رکعت پڑھے. غوث پاک کا طریقہ ہے 12 رکعت نماز کا، تہجد کا. تو 12 رکعت میں کیسے سکھائی ہے آپ نے کہ پہلی رکعت میں 12 بار سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف، سورہ اخلاص کتنا؟ 12 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ، پھر 9، پھر 8، 9، 7، اس طریقے سے 12 سے 1 پر آ جانا ہے. آخری رکعت جو 12ویں رکعت جو ہوں گی نا وہ 1 بار پھر قل هو اللہ شریف. یہ طریقہ اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے، ابھی تو 15 منٹ بچے ہیں فجر ہونے کو. تو پھر کیا کریں؟